ذرا تصور کریں ایک تاریک اور حبس سے زدہ قید خانہ ہے۔ ہاں، ایک انتہائی مایوس کن ماحول جہاں امید کم ہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس قید خانے میں دو قیدی ہیں جو شدید خوف اور مطلب ایک بے یقینی کے عالم میں ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے خواب دیکھے جن کی انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ظاہری بات ہے وہ کسی بھی قیمت پر ان کا مطلب جاننے کے لیے بےتاب ہیں۔ ہاں نا، تو وہ ایک ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جو اس قید خانے میں اپنی دانشمندی کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ جواب چاہتے ہیں اور اسی وقت چاہتے ہیں۔ جو کہ ایک قدرتی انسانی رد عمل ہے، پریشانی میں انسان فوراً حل چاہتا ہے۔ لیکن وہ شخص ان کی یہ شدید بے چینی دیکھنے کے باوجود انہیں فوراً جواب دینے کے بجائے قید خانے کے کھانے کے اوقات پر بات شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات بظاہر کتنی عجیب لگتی ہے نا؟ بہت عجیب۔ اور آج کے ہمارے اس گہرے مطالعے کا آغاز اسی حیران کن صورتحال سے ہو رہا ہے۔ ہم ایک ایسے متن کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو پڑھنے میں شاید 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت لے، لیکن اس کے اندر انسانی نفسیات، گفتگو کے فن اور زندگی کے بنیادی اصولوں کا ایک ایسا شاہکار چھپا ہے جو آج کی جدید دنیا کے لیے بھی حیران کن ہے۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کی ہماری اس نشست کا ماخذ ایک شاندار کام ہے جس کا عنوان ہے پروفیٹک وزڈم، دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، یعنی نبوی حکمت، خوابوں کی تعبیر۔ اور اس مطالعے کا مرکز دراصل قرآن مجید کی سورہ یوسف کی ایک مخصوص آیت یعنی آیت نمبر 37 ہے۔ صحیح، ہم اس آیت کے اندر موجود عربی متن کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیں گے، کیونکہ یہ مطالعہ محض ایک تاریخی واقعے کا بیان نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خاص علم یا مہارت ہوتی ہے تو آپ اسے دنیا کے سامنے پیش کیسے کرتے ہیں۔ مطلب کیا آپ صرف اپنی مہارت کا رعب جماتے ہیں یا اس موقع کو استعمال کر کے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اور یہی ہمارے آج کے اس تجزیے کا اصل مشن بھی ہے۔ ہم اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر موجود مختلف تہوں کو کھولیں گے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کس طرح ایک ہی جملے کے اندر وقت کی پابندی، خوابوں کی تعبیر، علم کا سرچشمہ اور ایک مستحکم عقیدے کا اعلان، یہ سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا کہا گیا، بلکہ اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ کیوں اور کیسے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر سیدھا اس حیرت انگیز گفتگو کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے قید خانے والے منظر کا ذکر کیا تھا نا۔ جی، وہ دو افراد اپنا خواب سناتے ہیں اور جواب دینے والا یعنی حضرت یوسف انہیں کہتے ہیں، عربی میں ہے لا یاتیکما طعام، جس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا۔ ترزقا نہیں، یعنی جو تمہیں معمول کے مطابق دیا جاتا ہے۔ صحیح، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں قبل ان یأتیکما، یعنی اس کھانے کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے۔ یہ الفاظ واقعی بہت گہرے ہیں۔ اچھا، میں جب اس پر غور کر رہی تھی تو مجھے یہ بہت غیر معمولی لگا۔ مطلب کوئی شخص الجھن کا شکار ہے اور آپ اسے سیدھا جواب دینے کے بجائے اس کے دوپہر کے کھانے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہاں، بظاہر یہ کوئی منطقی جواب نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم آج کی کارپوریٹ دنیا میں اس کی کوئی مثال ڈھونڈیں نا، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ماہر مالیاتی تجزیہ کار اپنے کسی پریشان کلائنٹ سے کہے کہ آپ کی کمپنی کے ڈوبنے کا جو ڈر ہے، آپ فکر نہ کریں۔ بالکل، وہ کہے کہ آپ کی دوپہر کی چائے آپ کی میز پر آنے سے پہلے میرا مکمل تجزیہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ تو ایک زبردست گارنٹی ہے۔ بہت بڑی گارنٹی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خواب کی تعبیر کو کھانے کے آنے کے وقت سے کیوں جوڑا گیا؟ کیا یہ محض وقت بتانے کا ایک طریقہ تھا؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ محض وقت بتانے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر سمجھنے کا ثبوت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب کوئی انسان شدید پریشان ہوتا ہے یا کسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتا ہے، جیسے کہ ایک پراسرار خواب جس نے ان قیدیوں کی نیندیں اڑا دی تھیں، تو اس کا ذہن ایک شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے، جسے ہم شاید کوگنیٹیو لوڈ کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ ایسے میں انسان کا دماغ مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے: فوری جواب۔
ہاں، وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس وقت کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا، تو اس سے بے چینی کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بعد میں ایک غیر متعین وقت ہے۔ صحیح، اور غیر یقینی صورتحال تو پہلے ہی پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے بولنے والے نے ایک ماہر نفسیات کی طرح اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی ٹھوس اور روزمرہ کے واقعے کا انتخاب کیا۔ یعنی وہ ایک غیر یقینی کیفیت کو ایک یقینی کیفیت کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کو ہر روز انتظار ہوتا ہے، اور خاص طور پر جیل جیسے ماحول میں۔ وہاں تو کھانے کا وقت ایک بہت ہی سخت اور متعین معمول ہوتا ہے۔ بالکل، جب آپ کسی پراسرار اور غیر یقینی چیز کو کسی انتہائی یقینی اور روزمرہ کی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو سننے والے کے ذہن میں جو بے چینی کا طوفان ہوتا ہے وہ فوراً تھم جاتا ہے۔ واہ، مطلب اسے ایک نفسیاتی لنگر مل جاتا ہے۔ 100%۔ وہ جان جاتا ہے کہ اب اسے لامحدود انتظار نہیں کرنا۔ اس کا ذہن اب سوال کے جواب کے انتظار میں بھٹک نہیں رہا، بلکہ وہ پرسکون ہو چکا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تبھی وہ نئی اور اہم باتیں سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہی نبوی حکمت ہے کہ اپنی اصل بات کہنے سے پہلے اپنے مخاطب کو ذہنی طور پر آمادہ اور پرسکون کیا جائے۔ یہ نکتہ واقعی کمال کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کتنے قابل ہیں، بلکہ وہ اپنے مخاطب کی ذہنی کیفیت کا بھی پورا خیال رکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور میرے خیال میں تھوڑی سی متضاد ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس کوئی ایسا علم ہوتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، یا جب کوئی اتنے زبردست اعتماد کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنے کی گارنٹی دیتا ہے، تو اس کے رویے میں ایک خاص قسم کا غرور آ جاتا ہے۔ ہاں، ایک قسم کا پروفیشنل تکبر جسے ہم کہتے ہیں۔ بالکل، انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ سوچتا ہے میں کتنا ذہین ہوں، یا یہ سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس مہارت پر تالیاں بجائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً۔ لیکن اس متن میں اس غیر معمولی اعتماد کے فوراً بعد بولنے والا اپنا لہجہ بالکل بدل لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذالکما مما علمنی ربی، یعنی یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ ہاں، اتنی شاندار اور پر اعتماد گارنٹی دینے کے فوراً بعد ساری کی ساری تعریف، سارا کریڈٹ خدا کی طرف موڑ دیا گیا۔ یہ تو بالکل الٹ ہو گیا۔ یہی تو وہ چیز ہے۔ مطلب ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا آنے سے پہلے میں مسئلہ حل کر دوں گا، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں نا، تو یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام ماہر اور ایک نبوی شخصیت کے درمیان لکیر کھینچتی ہے۔ اچھا، اگر ہم اس دور کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو مصر میں جو کاہن، نجومی یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے علم کو ایک طاقت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہ لوگوں پر رعب ڈالتے ہوں گے۔ بالکل، وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی فوق الفطرت طاقت ہے، تاکہ لوگ ان سے ڈریں اور ان کی تعظیم کریں۔ وہ علم کو اپنی ذات کا حصہ بنا کر پیش کرتے تھے۔ لیکن یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں جو حکمت پیش کی جا رہی ہے وہ ایپسٹمک ہیوملٹی ہے، یعنی علمی عاجزی کی ایک بہترین مثال ہے۔ بولنے والا یہ واضح کر رہا ہے کہ علم ایک ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عطا ہے۔ سچی بات بتاؤں، میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ شاید یہ صرف ایک روایتی مذہبی انداز ہے، جسے لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ بس جی یہ سب اللہ کا کرم ہے، لیکن اندر سے وہ اپنی ہی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک رسمی جملہ بن چکا ہے آج کل۔ مگر آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ بہت گہری ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، تو وہ دراصل اس پوری صورتحال سے انا کو نکال کر باہر پھینک رہے ہیں۔ ایگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ ان دو قیدیوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تم سے برتر نہیں ہوں، میرے پاس جو جواب ہے وہ میری ذاتی ذہانت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کیونکہ تمام علموں کے سرچشمے نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ اس کا تو سننے والوں پر بہت اثر ہوتا ہوگا۔ اس کے دو بڑے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مخاطب کے دل سے اس شخص کا وہ خوف و ترپ نکل جاتا ہے جو عام طور پر ایک عام انسان کو کسی بہت بڑے ماہر یا طلسماتی شخصیت سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ زیادہ اپنائیت محسوس کرتے ہوں گے۔ اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس علم کی سچائی پر ایک مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنی ذات کی نفی کر کے علم کو براہ راست کائنات کے خالق کی طرف منسوب کرتا ہے تو سننے والے کو یقین ہو جاتا ہے
کہ یہ شخص مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا. بالکل، کہ یہ شخص اپنے ذاتی مفاد یا اپنی مشہوری کے لیے دھوکہ نہیں دے گا. یہ بات بہت طاقتور ہے. ہم اکثر اپنی صلاحیتوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ بیٹھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ، ہماری ڈگریاں یا ہمارا تجربہ ہی ہماری کامیابی کی واحد وجہ ہے. جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. بالکل. لیکن یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا علم ایک نعمت ہے تو دراصل آپ اس علم کو ایک بہت بلند اور خالص مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب ہم اس گفتگو کے تیسرے اور سب سے حیران کن موڑ کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیں. دیکھیے، مخاطب کو پرسکون کر دیا گیا، علم کے سرچشمے کا اعتراف بھی ہو گیا. اب منطقی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ اب خواب کی تعبیر بتانی چاہیے. ہاں نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بولنے والا اچانک ایک بالکل نیا اور بظاہر غیر متعلقہ موضوع شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. یعنی بے شک میں نے ان لوگوں کا طریقہ یا ان لوگوں کی سوچ کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ گفتگو کو پٹری سے اتارنا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ذرا سوچیں نا، کوئی انسان پریشان حال کسی ماہر کے پاس آیا ہے. وہ صرف اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہے. آپ نے اسے تسلی دی اور پھر اچانک آپ نے اپنے ماضی، ان لوگوں کا ذکر جنہیں آپ چھوڑ چکے ہیں، اور عقیدے کی بات چھیڑ دی. سننے میں واقعی عجیب لگتا ہے. ایک قیدی جس کا ذہن ویسے ہی پریشان ہے، وہ یہ سب کیوں سننا چاہے گا؟ کیا یہ غیر ضروری لیکچر نہیں لگتا؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بظاہر غیر متعلقہ ضرور لگتا ہے، لیکن اگر ہم اثر و رسوخ کی نفسیات کو سمجھیں، جسے ہم سائیکالوجی آف انفلوئنس کہتے ہیں، تو یہ اس پوری گفتگو کا سب سے ماسٹر سٹروک ہے. وہ کیسے؟ ایک اصول یاد رکھیے. جب آپ کسی انسان کے کسی بڑے دنیاوی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ثابت کر دیتے ہیں نا، تو اس انسان کے نفسیاتی اور جذباتی دفاع یعنی اس کے ڈیفنسز گر جاتے ہیں. وہ آپ پر مکمل بھروسہ کرنے لگتا ہے. بالکل. اب ان دو قیدیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا خواب. بولنے والے نے پہلے ہی لمحے میں اس مسئلے کو حل کرنے کی گارنٹی دے کر اور اپنی عاجزی دکھا کر ان کی مکمل توجہ حاصل کر لی ہے. تو اب وہ پوری طرح متوجہ ہیں. وہ اب ایک کیپٹیو آڈینس ہیں. ان کے دل اور دماغ پوری طرح کھلے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک نوی حکمت رکھنے والا انسان اس سنہری موقع کا کیا کرے گا؟ تو کیا وہ اس موقع کو، ان کی اس کھلی ہوئی ذہنی کیفیت کو استعمال کر رہے؟ بالکل. وہ اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتے. وہ صرف خوابوں کی تعبیر بتانے کی مشین تھوڑی ہیں، ان کی زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے. ہاں، وہ انہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت یہ دونوں افراد جو بھی سنیں گے وہ سیدھا ان کے دل میں اترے گا. اس لیے خواب کی تعبیر بتانے سے عین پہلے وہ حق اور سچائی کا پیغام پیش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے زبردستی تو نہیں کی نا؟ بالکل نہیں. غور کریں، انہوں نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے. انہوں نے اپنے عمل سے بات شروع کی کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. یہ تو کسی کو دعوت دینے کا بہت ہی لطیف اور خوبصورت طریقہ ہے. وہ دراصل اپنی نظریاتی حدود واضح کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص سے تم خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہو، اس کے نزدیک زندگی کا اصل مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، آخرت کا یعنی زندگی کے بعد حساب کتاب کے دن کا ذکر کیوں؟ خواب کی تعبیر سے آخرت کے منکر ہونے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق بنتا ہے. دیکھیں، جب ایک معاشرہ اللہ اور آخرت کے حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتا تو اس کا ہر عمل دنیاوی فائدے کے گرد گھومتا ہے. صحیح. اگر میں آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو ہو سکتا ہے میں تمہیں تمہارے خواب کی وہ تعبیر بتاؤں جو تم سننا چاہتے ہو تاکہ مجھے تم سے کوئی فائدہ مل سکے. یا ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول کر مجھے ڈرا دیں تاکہ میں آپ پر منحصر ہو جاؤں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب بولنے والا یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے الگ ہوں جو آخرت کو نہیں مانتے، تو وہ دراصل اپنے مخاطبین کو یہ گارنٹی لے رہا ہے کہ میں جواب دہی پر یقین رکھتا ہوں. سمجھ گئی. وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے خواب کے معاملے میں تم سے کوئی دھوکہ یا فریب نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ایک دن اپنے علم کا حساب دینا ہے. کیا بات ہے! یہ عقیدہ تو پھر اس کی پیش کردہ تعبیر کی دیانتداری کی ایک حتمی ضمانت بن جاتا ہے. 100%.
یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جس پر عموماً دھیان نہیں جاتا. یعنی عقیدہ صرف ایک انفرادی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ اس انسان کی عملی دیانتداری اور اس کے اخلاق کی بنیاد ہے. اور یہ حکمت عملی کمال کی ہے. واقعی حیران کن ہے. ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم اکثر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور جب کبھی کوئی ہماری بات غور سے سن رہا ہوتا ہے تو ہم عموماً بے مقصد، سطحی یا اپنی ذات کی مشہوری کی باتوں میں وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں. بالکل. لیکن اس مختصر گفتگو میں وقت اور توجہ کے ایک ایک سیکنڈ کا بہترین استعمال کیا گیا ہے. جیسے ہی سامعین کا ذہن تعبیر جاننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوا، عین اسی وقت انہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے روشناس کرا دیا گیا. اس نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ وہ حق کے معاملے میں کہاں کھڑا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک تکنیکی مہارت رکھنے والا انسان ایک رہبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ عام طور پر انسان چیزوں کو ٹکڑوں میں دیکھتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ پیشہ ورانہ مہارت ایک الگ چیز ہے، اخلاقیات الگ ہے، اور عقیدہ بالکل ہی الگ موضوع ہے. ہاں، ہم انہیں مکس نہیں کرتے. لیکن اس نبوی حکمت کے اندر یہ سب چیزیں ایک ہی وجود کا حصہ ہیں. ایک سچا عقیدہ انسان کی گفتگو کے ہر پہلو میں جھلکتا ہے. وہ اس کے وعدہ کرنے کے طریقے میں بھی ہے اور اس کی عاجزی میں بھی. بالکل. اور اس کی جرت میں بھی شامل ہوتا ہے. جب آپ کی بنیاد سچائی پر ہو تو آپ خوابوں کی تعبیر جیسا دنیاوی کام بھی کر رہے ہوں تو اس میں بھی کائنات کی سچائی جھلکنے لگتی ہے. کیا شاندار اور واقعی کیا گہرا سفر رہا ہے یہ. ہم نے آغاز کیا تھا جیل کے اندر ہونے والی ایک انتہائی مختصر گفتگو سے. بظاہر یہ ایک سادہ سا وعدہ تھا کہ کھانا آنے سے پہلے میں مسئلہ حل کر دوں گا. لیکن جیسے جیسے ہم نے ان الفاظ کی تہوں کو کھولا نا، ہمیں دیکھا کہ اس کے اندر کتنی گہری نفسیات چھپی ہے. ہم نے یہ سیکھا کہ انسانی دماغ بے یقینی سے کیسے گھبراتا ہے، اور اسے ایک روزمرہ کے واقعے سے جوڑ کر کیسے پرسکون کیا جا سکتا ہے. ہاں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ایک بے مثال مہارت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود بولنے والے نے اپنی انا کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور اپنے علم کو ایک عطیہ قرار دیا. اور سب سے بڑھ کر ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح ایک موقع کو جب لوگ آپ کی صلاحیتوں سے متاثر ہو رہے ہوں، اپنی بنیادی اقدار اور ایک عظیم تر حقیقت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بالکل. اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ یہ تمام شاندار اور فلسفیانہ نکات جن پر ہم نے اتنی تفصیلی بات کی ہے وہ کوئی بکھرے ہوئے خیالات نہیں ہیں. جی، یہ سب ہمارے آج کے ماخذ یعنی پروفیٹک وزڈم دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کے تحت سورہ یوسف کی آیت 37 کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کا نچوڑ ہیں. یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اس کلام کے اندر معنی کی کتنی لامحدود وسعت موجود ہے. ہر لفظ کا ایک مخصوص نفسیاتی مقصد ہے اور ہر جملہ اپنے اندر انسانی رویوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. بالکل درست. اور جب ہم اس گہرے مطالعے کے اختتام کی طرف آتے ہیں نا، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ تمام باتیں صرف ایک تاریخی مطالعہ بن کر نہ رہ جائے. ہاں، ان کا عملیت لاغ بہت ضروری ہے. آج کی جدید دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی اور پیشہ ورانہ نظام مہارتوں کو اور اخلاقیات کو بالکل الگ کر چکا ہے. ہم بہترین انجینئرز، ڈاکٹرز اور ڈیٹا اینالسٹ تو تیار کر رہے ہیں جو اپنے کام میں لاجواب ہیں، جنہیں کیا اور کیسے تو معلوم ہے، لیکن اس پوری دوڑ میں ہم وہ کیوں پیچھے چھوڑ آئے ہیں. بالکل. ہم نے سکھایا کہ کوڈ کیسے لکھنا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ اس کا اخلاقی مقصد کیا ہونا چاہیے. لیکن آج کے اس مطالعے نے ایک بالکل مختلف نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے. اس میں یہ بتایا ہے کہ جب کوئی انسان کمال کی اس منزل پر پہنچتا ہے جہاں اس کی تکنیکی مہارت اور اس کی اخلاقی بنیاد دونوں ایک ہی سانس میں اکٹھے ہو جائیں، تبھی حقیقی حکمت جنم لیتی ہے. تو ہمارے سننے والوں کے لیے آج کا آخری سوال یہ ہے کہ جب اگلی بار آپ کے پاس کوئی ایسا لمحہ آئے جہاں لوگ آپ کی کسی مہارت یا ہنر کی داد دے رہے ہوں، تو کیا وہ مہارت صرف ایک تکنیکی عمل تک محدود رہے گی، یا وہ آپ کی ذات کی اس گہری سچائی اور ان اقدار کا عکس بھی پیش کرے گی جو آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا. ہم اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.